السلام علیکم، میں ہوں اقرا اقبال۔ اس ویڈیو میں بات کروں گی سری لنکن تامل وار پہ، جس کا آغاز ہوتا ہے 1983 میں اور اختتام ہوتا ہے 2009 میں۔ ورلڈ میپ میں اگر ہم سری لنکا کو دیکھیں تو سری لنکا ہمیں ٹیئر ڈراپ شیپ میں نظر آتا ہے اور سیلون سری لنکا کا پرانا نام تھا۔ پاکستان اور دوسرے بہت سے ممالکوں کی طرح سری لنکا میں بھی برطانیہ کی حکومت تھی اور اس حکومت کا اختتام ہوتا ہے 1948 میں، یعنی 1948 میں سری لنکا برطانیہ سے آزاد ہوتا ہے اور دنیا کے نقشے میں ایک علیحدہ وطن کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ سری لنکا میں ویسے تو دو بڑی میجر ایتھنک گروپس ہیں، پہلی ہے سنہالی، دوسری ہے تامل۔ اس کے علاوہ کچھ فیصد مسلمان بھی سری لنکا میں رہتے ہیں۔ جب برٹش کی حکومت تھی تب تامل کو زیادہ اہمیت حاصل تھی، تامل زیادہ ایجوکیشن حاصل کرتے تھے اور گورنمنٹ جابس میں زیادہ تعداد تاملوں کی تھی۔ لیکن جب برٹش سری لنکا کو چھوڑ کے جاتا ہے اور سری لنکا برٹش کے رول سے آزاد ہوتا ہے تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ آتی ہے، جس کے تحت سنہالیز ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، یعنی سنہالیز ڈومیننٹ گورنمنٹ بن جاتی ہے۔ پھر مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ پھر مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ ایسے کنٹروورشل لاز بناتی ہے، ایسی کنٹروورشل پالیسیز بناتی ہے جو تامل کے رائٹس کو اگنور کرتی ہے۔ مسئلہ یہاں ہوتا ہے، اصل کانفلکٹ یہ ہوتا ہے۔ 1956 میں وہاں کی پرائم منسٹر بنگا نائکا سنہالا اونلی ایکٹ پاس کرتی ہیں، جس کے تحت انگلش کو ہٹا کے سنہالا کو وہاں کی آفیشیل لینگویج بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کی پارلیمنٹ سیلون سٹیزن شپ ایکٹ پاس کرتی ہے، جس کے تحت تامل ایتھنکس کے ساتھ کافی زیادتی کی جاتی ہے، ان کی سٹیزن شپ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں بھی ان کے ساتھ کافی زیادتی کی جاتی تھی، سنہالیز کو زیادہ ایڈمیشن ملتے تھے اور تامل کو کم ملتے تھے۔ اور چونکہ انگلش کو ہٹا کے سنہالا کو آفیشیل لینگویج بنا دیا جاتا ہے تو ابھی تامل کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بہت ہی کم ٹائم میں سنہالیز لینگویج سیکھی جائے۔ تو اس وجہ سے بہت سے تامل لوگوں کو اپنی سرکاری نوکریاں بھی چھوڑنی پڑی اور اسی طرح بہت سے تامل لوگوں نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑی۔ انہی میں سے ایک تھے ولو پلائی پربھاکارن، جنہوں نے لبریشن ٹائگر آف تامل ایلم بنائی۔ یہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی جس نے سری لنکا کی گورنمنٹ کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی شخص تھے۔ ان کنٹروورشل لاز کے بعد سری لنکا میں جھڑپیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو اصل لڑائی شروع ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب سری لنکا کے 13 فوجی مارے جاتے ہیں LTT کے ہاتھوں۔ اس واقعے کے بعد سری لنکا میں سری لنکن تامل وار کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ویسے تو تامل ایتھنک گروپ بہت سی آرگنائزیشنز بناتے ہیں جو الگ اسٹیٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے خاص آرگنائزیشن ہوتی ہے لبریشن ٹائگرز آف تامل ایلم، جو بناتے ہیں ولو پلائی پربھاکارن۔ اس آرگنائزیشن کو بہت سے تامل ایتھنک گروپ جو دوسرے ملکوں میں رہتے تھے وہ سپورٹ کرتے تھے، لیکن جو سب سے بڑا سپورٹر تھا اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا وہ تھا انڈیا۔ جی ہاں، انڈیا نہ صرف اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتا تھا بلکہ ان کے فائٹرز کو ٹریننگ بھی دیتا تھا۔ اور اس آرگنائزیشن پہ اگر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن میں ایسا کیا خاص تھا جو یہ سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہلائی۔ اس آرگنائزیشن کے بارے میں دراصل انٹرسٹنگ باتیں یہ ہیں کہ اس آرگنائزیشن کی اپنی آرمی تھی، اپنی نیوی تھی اور ان کا اپنا میڈیا تھا، اور یہ آرگنائزیشن مشہور تھی سوسائڈ بومبنگ میں۔ اور اس میں صرف مرد ہی نہیں تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں جو سوسائڈ بومبنگ کرتی تھیں۔ اور اس آرگنائزیشن کو بہت سے ممالک نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا گیا تھا اور ان ممالک کے لسٹ میں انڈیا بھی شامل تھا۔
جی ہاں، انڈیا ایک طرف ان فائٹرز کی ٹریننگ کرتا ہے، پھر دنیا کو دکھانے کے لیے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی قرار دیتا ہے اور اپنی فوج بھیجتا ہے سری لنکا میں آپریشن پون اور آپریشن پوملائی کے لیے، جو آلموسٹ 1980 سے لے کے 1990 تک سری لنکا میں رہتی ہے۔ لیکن اس آپریشن کے تحت حالات کیا ٹھیک ہونے تھے، بلکہ اس آپریشن اور اس دوگلے پن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ LTT کی خاتون سوسائڈ بامر جو 1992 میں راجیو گاندھی کو اسیسینیٹ کر دیتی ہے ان کی پولیٹیکل کیمپس کے دوران۔ اس کے علاوہ یہ آرگنائزیشن اپنے سری لنکن پریزیڈنٹ رانا سنگھ پریما داسا کو بھی اسیسینیٹ کر چکی ہے۔ اگر ہم ان کے بڑے بڑے کارناموں پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں تو انہوں نے ایک بڑا کارنامہ کیا تھا۔ 2001 میں انہوں نے بندرا نائکا ایئرپورٹ پہ اٹیک کیا تھا۔ اس کے علاوہ 2002 میں انہوں نے ایک بدھسٹ ٹیمپل بلٹی کا لوا جس میں وہ اپنا ہالیڈے ویساکھ ہالیڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے، اس دوران ان کے ٹیمپل پہ اٹیک کر دیتے ہیں یہ آرگنائزیشن۔ اس کے علاوہ یہ سری لنکن فارن منسٹر لکشمن کادر گامر کو بھی اسیسینیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے لیفٹیننٹ جنرل سارت فونسیکا کو بھی مارنے کی پوری کوشش کر چکے ہیں، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ اس کے علاوہ 2006 میں بیٹل آف پوائنٹ پیٹرو بھی لڑی گئی اور اس میں بھی کافی سیولینز مارے گئے۔ یہاں تک کہ سری لنکا کی ایوارڈ وننگ آتھر ہیہل ڈی سلوا اس کے علاوہ 7 سری لنکن ٹورسٹ کو بھی یہ اڑا چکے ہیں۔ اسی طرح کے بہت سے اٹیکس اس آرگنائزیشن نے کیے اور بہت سے معصوم سیولینز کو مارا گیا۔ یہ لڑائی چل رہی تھی لیکن پھر دنیا میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہو گیا اور وہ اہم واقعہ تھا 9/11۔ جی، پھر 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے اور پھر امریکہ شروع کرتا ہے وار آن ٹیرر، جس کی وجہ سے اس آرگنائزیشن کو فنڈنگ کم ہو جاتی ہے، یعنی سپورٹ کم ہو جاتی ہے پھر اس آرگنائزیشن کی، اور یہ آرگنائزیشن الگ ملک کا مطالبہ چھوڑ کے فیڈرل سلوشن پہ آ جاتی ہے۔ ناروے میڈیٹ پیس پروسیس ہوتا ہے، یعنی ناروے کی ٹیم آتی ہے سری لنکا میں 2002 میں اور وہ پیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور فیڈرل سلوشن پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر 2004 میں آ جاتا ہے سونامی، اور اس سونامی کے بعد دوبارہ لڑائی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ LTT کہتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی، وہ وائلیشن کر رہی ہے، وہ ہمیں سپورٹ نہیں کری، تو یوں دوبارہ لڑائی شروع کر دیتی ہے LTT۔ لیکن اب کا لیکن بہت ہی خاص والا لیکن ہے، کیونکہ یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سری لنکن تامل وار ختم کروانے میں جس ملک کا بہت ہی خاص کردار ہے وہ ہے پاکستان۔ جی ہاں، سری لنکا کے وہی لیفٹیننٹ جنرل سارت فونسیکا جن کو زخمی کر دیا گیا تھا وہ آتے ہیں پاکستان، اور پاکستان کے جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ملاقات کرتے ہیں، اور یوں اشفاق پرویز کیانی سری لنکا کی مدد کو راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر پاک فوج اپنے ہتھیاروں سے سری لنکن گورنمنٹ کی بھرپور مدد کرتی ہے۔ کیلو ناچی میں آخری لڑائی ہوتی ہے جو ہوتا ہے LTT کا سینٹر، اور پھر سری لنکا پاک فوج کے ہتھیاروں کی مدد سے 2009 میں یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ ولو پلائی پربھاکرن کو مار دیا جاتا ہے اور LTT کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور یوں جنگ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی سری لنکن تامل وار، جسے میں نے آسان الفاظ میں سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔